نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت، بہت سارے ماشاءاللہ بندے نیک عمل میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس طرف کسی کا دھیان اور توجہ نہیں جاتی کہ یہ جو اتنا فضیلت والا مہینہ ملا ہے کہ جس کی رحمتوں کو لوٹنے میں ہم لگ جاتے ہیں، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ مہینہ جو اتنی برکت والا ہے، یہ مہینہ ملا ہے رمضان کے نزول کی برکت سے۔ یہ مہینہ اتنا فضیلت والا ہوا ہے، معاف کیجیے گا، قرآن کے نزول کی برکت سے۔ چونکہ قرآن اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے، یہی وہ متبرک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن اترا ہے اس مہینے میں، اسی لیے اس مہینے میں اتنی برکتیں، ورنہ تو کوئی اور بات نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا قرآن خود کہتا ہے رمضان وہ مہینہ۔ اب بندہ کہے اتنا بڑا مہینہ، لیکن اتنا بڑا کیوں؟ انزل فیہ القرآن، قرآن اس میں اترا ہے۔ تو رمضان کی فضیلتیں یہ مقید ہیں نزول قرآن سے، یعنی رمضان کی فضیلتوں کا جڑاؤ اور اتصال محض نزول قرآن ہے۔ تو اب ذرا ہم غور تو کریں کہ اس ماہ مبارک کی آمد کا تو ہم بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن کیا اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں برکتوں کی وجہ ہے وہ ہے نزول قرآن، وہ اللہ کا مقدس قرآن، اللہ کی مقدس کتاب۔ کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ ہم ایک بات لمحے فکر اور لمحے افسوس ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم قرآن کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے، کبھی قرآن میں غور کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس میں قرآن پڑھنا اپنی جگہ ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی روحانیت ہے، اس کا فیض ہے، اس کی شفا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ عبادت ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا یہ اصل عبادت ہے۔ قرآن کو سمجھنا یہ اصل عبادت ہے اور عبادتوں کا مغز ہے، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن میرے اور آپ کے صرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن صرف پڑھ کر بچوں پر دم کر کر پھونکنے کے لیے تاکہ شفا ملے اس لیے نہیں اتارا گیا۔ ہاں یہ تمام فوائد ہیں، یہ تمام اس کے فائدے برحق ہیں، لیکن اس لیے تو نہیں اتارا گیا۔ قرآن اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جو ہم سے قرآن میں بات کر رہا ہے، اللہ جو قرآن کریم میں ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے مخاطب ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کس چیز سے ڈرانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کس چیز کی بشارتیں دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں کس چیز سے روکتا ہے۔ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے، قرآن کی اپنی ایک لطافت ہے، قرآن کی اپنی ایک مٹھاس ہے کہ جب تک بندہ اسے سمجھے گا نہیں، وہ اس لذت، اس کیفیت، اس ذوق کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو آپ لے لیں، روزانہ نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جہری سری جماعت کے ساتھ تو امام صاحب پڑھتے ہیں، تنہا نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو انہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پتہ ہوگا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کو سنتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہاں الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ دعاؤں کا معنی کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں کی راہوں کا ہم اتباع مانگتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟
غیر المغضوب علیہم کیا ہے، ولا الضالین کیا ہے، ہم نے اسے نہ پڑھا نہ ہی سمجھا۔ بہت کم لوگ ہوں گے، اور نوجوانوں میں تو اکثریت ایسے بچوں کی ہوگی جو جانتے ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے ایک لمحے فکر نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ دن بھر میں کئیوں مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کو وہ سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں پتا، اس کا ترجمہ نہیں پتا، اس کا ہلکا پھلکا کم سے کم چھوٹی موٹی اس کی تفسیر نہیں پتا، اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ بتائیے ہم کس اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک